اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام مرزا رفیع اور ذریعۃ النجات۔ ذریعۃ النجات میں مرزا رفیع لکھتے ہیں، اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف کس حکمت اور مصلحت کے تحت خروج کیا، جبکہ حضرت علم امامت اور نانا کی روایت سے جانتے تھے کہ ظالموں کا یہ گروہ اس زمین کربلا پر انہیں قتل کر دے گا، ہمارا جواب یہ ہے، اولاً یہ مسئلہ مشکل مسائل سے ہے کہ اس کا علم خود ان تک محدود تھا اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس پر مطلع ہونا ہماری کوئی شرعی تکلیف نہیں۔ ثانیاً معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہمارے عقیدہ کے مطابق کوئی خلاف شرع یا نافرمانی نہیں کر سکتے، خواہ گواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں یا عمل کرتے ہیں وہ محبوب خدا اور مرضی خدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر خروج حضرت امام حسین علیہ السلام رضایت خداوند کا مورد تھا۔ ثالثاً بنی امیہ شدت عداوت کی وجہ سے جو ان کو حضرت سے تھی ہمیشہ انتظار میں تھے کہ کس طرح ان کو قتل کر دیں۔ اس بات کو خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرماتے تھے کہ یہ ظالم مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی حیوان کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو یہ مجھے وہاں سے نکال کر قتل کر دیں گے۔ دوسری طرف سے اہل مدینہ کوفہ نے حضرات کو خط لکھے تھے اور ان خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی، النجات اور التماس کی تھی، ہماری رہنمائی کریں اور ظالم و فاسق اور فاجر کا شر ہم سے دور کریں۔ اسی وجہ سے بطور اتمام حجت حضرت نے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کی طرف خروج فرمایا۔ رابعاً بعض اوقات ان ذوات مقدسہ معصومین علیہ السلام سے معجزانہ افعال صادر ہوتے ہیں کہ جو عام بشری طاقت سے خارج ہوتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کی فکر اور سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی۔ باقی سارے اوقات میں زیر معمول اور عادت کے مطابق کمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی صورت بعثت انبیاء و اولیاء باطل ہے۔ اس پر شاہد وہ روایت ہے کہ مرحوم صدوق نے علل شرائع اور اکمال الدین میں نقل کیا ہے، اور شیخ طوسی نے اس روایت کو محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد بن ابراہیم روایت کرتا ہے کہ میں ایک گروہ کے ساتھ جس میں علی بن موسیٰ القصری تھی، شیخ ابو القاسم حسین بن روح کے پاس گئے تو ایک شخص اٹھا اور شیخ کی خدمت میں عرض کیا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ شیخ نے فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ اس شخص نے کہا، آیا حضرت امام حسین علیہ السلام ولی خدا تھے یا نہ؟ شیخ نے کہا، ہاں تھے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل دشمن خدا تھا یا نہ؟ شیخ نے فرمایا، ہاں تھا۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا ممکن ہے کہ خدا اپنے دشمن کو اپنے ولی پر مسلط کر دے؟ شیخ نے فرمایا، میں جو کہتا ہوں اس کو سمجھو کہ خدا واضح طور پر آشکارا اپنی مخلوق کو خطاب نہیں کرتا اور خود ان سے ہم کلام نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کو ان کے جنس سے بشر سے مبعوث کر کے کلام کرتا ہے تاکہ وہ پیغمبر حق اور خلق کے درمیان واسطہ رہے۔ اگر پیغمبروں اور رسولوں کو کسی اور صنف سے پیدا کرتا تو لوگ ان سے نفرت اور دوری اختیار کرتے اور الہی قوانین سے قبول نہ کرتے۔ پس چونکہ پیغمبر مخلوق کی طرح مبعوث ہوئے، انہی کی جنس سے تھے، انہی کی طرح کھاتے، بازار جاتے اور حرکات و سکنات رکھتے تھے اور دوسرے لوگوں کی طرح تھے، ان کا اس طرح ہونا سبب بنا کہ لوگوں نے انہیں کہا، آپ ہماری طرح ہیں، لہٰذا ہم تمہاری فرمائشات کو قبول نہیں کرتے، مگر کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ مخصوص انسان منصوص من اللہ ہے۔ پس حق تعالیٰ نے پیغمبروں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کیے کہ عام بشر ان کاموں کو کرنے سے عاجز ہے۔ مثلاً کسی کو معجزہ عطا دیا کہ طوفان اس کے ذریعے باغیوں اور سرکشوں کو غرق کر دے۔ بعض کو ایسا بنایا کہ جب آگ میں گئے تو جلانے کی بجائے آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی۔ بعض کو یہ معجزہ دیا کہ سخت ترین پتھر سے ایک اونٹنی نکال لی اور اس کے پستانوں سے دودھ جاری کر دیا۔ بعض کو دریا کو روکنے کی طاقت دی اور پتھر سے چشمے جاری کر دیے، اور عصا جو خشک لکڑی کا تھا اسے اژدہا بنا دیا،
اور وہ اژدہا جو تمام جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔ بعض کو ایسا معجزہ دیا کہ انہوں نے اندھوں کو آنکھوں والا بنا دیا، برس کے مریضوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا وغیرہ وغیرہ جیسے معجزے دیے گئے۔ بعض کو چاند 2 ٹکڑے کرنے کی طاقت دی اور حیوانات کو طاقت دی کہ ان سے کلام کریں۔ بعض چونکہ انبیاء کے یہ معجزات ہیں اور مخلوق ان جیسے کاموں سے عاجز ہے، تو پس اس کی تقدیر اور حکمت یہ قرار پائی کہ انبیاء کو ان معجزات کے باوجود کبھی غالب اور کبھی مغلوب بنا دیا، کبھی قاصر اور کبھی مقہور بنا دیا، کیونکہ اگر وہ تمام حالات میں قاہر اور غالب ہوتے تو لوگ ان کو ہی خدا مان لیتے، اور دیگر یہ کہ ان کے صبر و تحمل کی تعداد سختیوں اور آزمائشوں میں معلوم نہ ہو سکتی، لہٰذا خدا نے ان کا ہر حال دوسرے لوگوں کی طرح قرار دیا تاکہ مصیبت کے وقت اپنے صبر کو ظاہر کریں۔ چنانچہ ان کو دوسرے انسانوں کی طرح عافیت اور سلامتی کی نعمت سے بہرہ مند کیا اور دشمنوں پر غالب کیا تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور تمام حالات میں خاضع و خاشع رہیں، نیز کبر اور بزرگی کا اظہار نہ کریں، اور عوام کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو مدبر کیا۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ